عورت کی قسمت کا انحصار اس کی خوبصورتی یا تعلیم پر نہیں بلکہ اس کی زندگی میں شامل ہونے والے مرد پر ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو بینیفیشل باتیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ، اور الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو فرینڈز، میری لاسٹ ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھی سنی، اور اس کے بعد میں نے ملکانی جی کی ویڈیو دیکھی جو کہ مجھے بہت اچھی لگی امبر ناز کے حوالے سے۔ لیکن اس ویڈیو میں بہت سارے ایسے کامنٹس تھے جن کامنٹس نے مجھے مجبور کر دیا میری یہ والی ویڈیو بنانے پر۔ تو چلیں پھر کرتے ہیں اس ویڈیو کا آغاز، اور کرتے ہیں کچھ اہم باتیں اور آپ سب کو سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں بتانا چاہوں گی کہ کل میں نے پہلی دفعہ امبر ناز آفیشیل کی ولاگ دیکھا، پورا دیکھا، سنا پہلی دفعہ۔ یقین مانیں، پتہ نہیں آپ کو یقین آئے کہ نہ آئے، لیکن یہ حقیقت ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں بہت دکھ مجھے محسوس ہوا، ان کی آواز میں جو دکھ تھا وہ مجھے محسوس ہوا۔ اور کوئی بھی عورت جو کہ سوشل میڈیا کا حصہ اتنے عرصے سے رہ چکی ہو، نیگیٹیولی پازیٹیولی، اور وہ عورت اس طرح اپنی سٹوری آ کر سنائے، حقیقت بیان کرے، اور اس کے باوجود لوگ کہیں کہ یہ سچ ہے کہ نہیں ہے، اس کے باوجود اگر انسان کو ان کی بات پر یقین نہ آئے نا، تو بہت افسوس ہوتا ہے مجھے اس بات پہ کہ اٹس ناٹ ایزی کسی بھی انسان کو یہاں پر سوشل میڈیا پہ پبلکلی آ کر اپنی دکھ بھری داستان سنانا آسان بات نہیں ہے دوستو۔ یہ بہت دل گردے جگر کا کام ہے، ٹھیک ہے، جو انہوں نے دکھایا، انہوں نے بتایا اور ایک سٹینڈ لیا اپنے ہی ذات کے لیے، جو کہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا کہ وہ اپنے منہ سے ساری کہانی سنا بھی رہی ہیں، اس کے باوجود لوگ کہہ رہے ہیں یہ ون سائیڈڈ سٹوری ہے، یہ یقین نہیں آتا۔ جبکہ میں نے آپ سے پہلے بھی بتایا تھا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے وہ ویڈیو دیکھی جس میں تشدد کرتے ہوئے تو نہیں ہو رہا تھا، لیکن ہاتھوں میں ڈنڈے پکڑے ہوئے تھے، منہ سے گندے الفاظ استعمال ہو رہے تھے، اور بار بار امبر ناز آفیشیل کو پکارا جا رہا تھا، تو یقیناً ڈرایا دھمکایا جا رہا تھا۔ لیکن یہاں پر سوال پتہ ہے یہ ساری چیزوں کا جو اٹھتا ہے کہ آخر ہم شادی کو سمجھتے کیا ہیں، کیا سمجھتے ہیں ہم اس رشتے کے بارے میں؟ کیا شادی صرف عورت کے صبر کرنے کا نام ہے؟ کیا ایک بیوی کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ وہ ہر تکلیف برداشت کرے، ہر زیادتی خاموشی سے سہتی رہے، اور صرف اس لیے سمجھوتا کرتی رہے کہ گھر نہ ٹوٹے؟ یا پھر شادی وہ خوبصورت رشتہ ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محبت، رحمت اور سکون کے لیے بنایا؟ جیسے میں پہلے بتا چکی ہوں کہ مجھ تک ایک ویڈیو پہنچائی گئی، میں اس ویڈیو کی ہر تفصیل کی آزادانہ تصدیق نہیں کر سکتی، لیکن اس لیے میں صرف وہی بیان کر رہی ہوں جو مجھے اس میں نظر آیا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کسی عورت کے ساتھ واقعی ایسا سلوک ہو تو ہم ایک لمحے کے لیے رک کر سوچیں گے نہیں کہ کیا ہم کس مقام پر پہنچ گئے ہیں ایز اے سوسائٹی؟ کیا کسی بھی اختلاف کا جواب تشدد ہے؟ کیا کسی بھی مسئلے کا حل دھمکی، خوف یا طاقت کا استعمال ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہمیں نہیں پتا کہ وہ ویڈیو کس سچویشن میں بنائی گئی، کیسے بنی، اور وہاں تک کیسے لیڈ ہوا، لیکن کسی بھی عورت کو تشدد کا نشانہ بنانا، اس کے اوپر ڈنڈے اٹھانا، وہ بھی ایز آپ کا ہسبینڈ جس میں انوالو ہو، آپ کے ان لاز انوالو ہوں، کیا یہ جائز ہے؟ کیا یہ ایکسیپٹیبل ہے کسی بھی طرح سے؟ نہیں۔ اگر یہی صورتحال آپ کی اپنی بیٹی کے ساتھ اللہ نہ کرے ہو، تو کیا آپ سب سے پہلے یہ پوچھیں گے کہ اس لڑکی کا کیا، اس نے کیا کیا ہے؟ یا آپ کہیں گے یہ ظالم ہے، اسے روکنا چاہیے؟ تو یہ نہیں ہوگا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ جب تکلیف کسی اور کی بیٹی کو پہنچتی ہے، ہم اکثر پہلے مظلوم کا احتساب کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم پوچھتے ہیں وہ اچھی بیوی تھی یا نہیں، اس کا رویہ کیسا تھا، ضرور اسی سے کوئی غلطی ہوئی ہوگی۔ لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے، کسی کی بھی غلطی کسی دوسرے انسان کو ظلم کرنے کا حق نہیں دیتی۔ اسلام نے شادی کو کبھی جنگ کا میدان نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں کہ اس نے میاں بیوی کے درمیان محبت اور رحمت رکھی تاکہ وہ ایک دوسرے کے لیے سکون کا ذریعہ بنے۔ غور کریں، اللہ تعالیٰ نے شادی کسی کی بنیاد محبت، رحمت اور سکون رکھی ہے، نہ کہ خوف، ذلت اور تشدد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے۔ سوچیں، جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج کے ساتھ حسن سلوک کو بہترین اخلاق قرار دیا ہے، کیا ان کی تعلیمات پر چلنے والا شخص اپنی بیوی کو ذلیل یا تشدد کا نشانہ بنا سکتا ہے؟ لیکن ہم دین فالو ہی کب کر رہے ہیں؟ افسوس اسی بات کا تو ہے۔
کامنٹ سیکشن سے نا میں نے یہی اندازہ لگایا کہ ہمارا جو معاشرہ ہے اسپیشلی عورتیں، ان کی سوچ اتنی نیگیٹو، اپنی ہی ذات، اپنی ہی بہنوں کے لیے ایسی خطرناک بن گئی ہے کہ وہ انسان کو انسان نہیں، ایک عورت کو انسان نہیں سمجھتے، بلکہ وہ پوری اپنے سسرال کی نا ذمہ داری اسے توقع کی جاتی ہے کہ وہ ہر بات برداشت کرے، ہر شخص کو خوش رکھے، اپنی تکلیف چھپا لے، اور اگر وہ اپنے حق کی بات کرے تو اسے بدتمیز یا ضدی قرار دے دیا جاتا ہے، جو کہ امبر ناز کے حوالے سے لوگ کامنٹس کرتے ہیں۔ اس کی زبان دیکھیے، زبان میں نے تو اس کی خیر میں دیکھتی نہیں ہوں، اس لیے مجھے نہیں پتا کہ وہ اپنی پریویسلی ویڈیوز میں کیا کر چکی ہیں کہ لوگ ان کی زبان کو، جیسی بھی زبان ہو، کیا اس نے قتل کیا ہے، استغفر اللہ، کوئی زنا کرتے ہوئے پکڑی گئی ہے کہ اس کو ڈنڈوں کا نشانہ بنایا جائے اور ہم اس چیز کو ایکسیپٹیبل کہیں کہ نہیں اس نے کچھ کیا ہوگا تو اس کے ساتھ یہ ایسا کر رہے ہیں لوگ۔ ایسی نیگیٹو سوچ ثقافتی ہماری روایات تو ہو سکتی ہیں، لیکن اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں یہ۔ اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا۔ اسلام نے بہو، بیٹی، بیوی، ماں، ہر عورت کی عزت کو اہمیت دی ہے۔ اور یہاں ایک بہت ضروری بات ہے کہ کوئی بھی لڑکی جان بوجھ کر اپنا گھر خراب نہیں کرنا چاہتی۔ کوئی عورت شادی کے وقت یہ سوچ کر گھر نہیں بسانے چاہتی کہ ایک دن یہ رشتہ ختم ہو جائے گا۔ وہ اپنے خواب لے کر جاتی ہے، وہ محبت لے کر جاتی ہے، وہ رشتے کو نبھانے کی نیت لے کر جاتی ہے، وہ بہت کچھ برداشت کرتی ہے، یقین مانیں کرتی ہے۔ بہت سی عورتیں صرف اپنے بچوں، اپنے گھر اور اپنے خاندان کو بچانے کے لیے خاموش رہتی ہیں، وہ سمجھوتے کرتی ہیں، وہ اپنی انا پیچھے رکھتی ہیں، لیکن ہمیں یہ فرق سمجھنا ہوگا کہ سمجھوتا اور ظلم برداشت کرنا ایک چیز نہیں ہے، صبر اور زیادتی قبول کرنا بھی ایک چیز نہیں ہے۔ اسلام صبر سکھاتا ہے لیکن ظلم کے سامنے خاموش رہنے کا حکم نہیں دیتا۔ اگر کسی رشتے میں محبت، عزت اور اصلاح کی کوشش ہو تو سمجھوتا ایک بہت خوبصورت چیز ہے، لیکن اگر ایک انسان مسلسل دوسرے کو تکلیف دے، خوف میں رکھے یا اس کی عزت پامال کرے تو اسے برداشت کرنا قربانی نہیں بلکہ ناانصافی ماننا جانا چاہیے۔ اپنی عزت اور حفاظت کے لیے آواز اٹھانا گھر توڑنا نہیں ہوتا، کبھی کبھی ظلم کے خلاف کھڑا ہونا خود کو بچانا ہوتا ہے۔ کتنی خبریں ہم ڈیلی بیسس پہ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں کہ کسی ساس نے، کہ سسرال والوں نے لڑکی کو جلا دیا، کسی نے پھانسی سے لٹکا دیا، کسی نے قتل کر دیا، کسی میاں کے تھرو اپنی بیوی کو مار دیا۔ یہ ڈیلی بیسس کی نیوز ہیں جو ہماری آنکھوں سے گزرتی ہیں۔ تو کیا یہ سب چیزیں ایکسیپٹیبل ہیں؟ کیا وہ بچی جن کی وہ اولاد ہوتی ہے، وہ لڑکی، وہ اپنے ماں باپ اس کو پیدا کرتے ہیں، پالتے پوستے ہیں، بڑا کرتے ہیں اور دوسروں کے حوالے کر دیتے ہیں اس لیے کہ وہ ایک دن اس کو سولی پر لٹکا دیں، اس کی جان لے لیں اور اس کو صبر اور برداشت کی تلقین کر دیں؟ ہم لوگ یہ اتنا کہنا آسان ہے لیکن یہ سب کچھ برداشت کرنا بہت مشکل کام ہے۔ کاش یہ سوشل میڈیا کی، یہ یوٹیوب کی آڈینس سمجھ سکے یہ بات کہ یہ ویڈیوز جو بن رہی ہیں یہ امبر کے حق میں یا کسی کے خلاف نہیں بن رہی، یہ اس لیے آواز اٹھائی جا رہی ہے ایک ناانصافی، تشدد کے اگینسٹ، ڈومیسٹک وائلنس۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ میں بہت سے کیسز میں پرسنلی لیول پہ کام کر چکی ہوں، انڈیپینڈنٹلی میں نے لوگوں کو پرسنلائز طریقے سے دیکھا ہوا ہے، اس طریقے کے رشتوں میں بندھے ہوئے، ان میں تکلیف میں مبتلا ہوئے۔ سو میں آپ کو یقین کے ساتھ بتا رہی ہوں کہ جو کچھ بھی اس عورت نے برداشت کیا، امبر ناز نے، اس کی درد تھا، اس کی آواز میں جو درد تھا نا، وہ ایک عام چیز نہیں تھی۔ وہ صرف وہی محسوس کر سکتے ہیں جو اس چیز کو سمجھتے ہیں، جن کا اپنے دل میں، سینے میں دل ہو، وہ لوگ محسوس کر سکتے ہیں۔ لیکن عام جو آڈینس، جن کے دلوں میں اتنی نفرت پیدا کر دی ہے ان ریاکشن چینلز والوں نے اس کے اگینسٹ کہ ان لوگوں کو اس کا درد محسوس ہی نہیں ہو رہا۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ جی یک طرفہ سٹوری ہے، لوگوں کو بدنام، اگر ایسی ہے تو پھر وہ لگائے نا وہ ویڈیوز، وہ لگائے، وہ سب چیزیں بتائے تاکہ اس کو اگر وائرل ہونا ہے یا اس کو اپنی ویوز لینے ہیں تو وہ اور بھی طریقے استعمال کر سکتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا۔ وہ اپنا دکھ، اپنی تکلیف بیان کریے، اسپیشلی وہاں بیٹھ کر جہاں اس کا ڈیلی بیس پہ مذاق اڑایا جاتا ہے، جہاں اس کی زندگی کو مذاق بنا کے رکھ دیا ہے۔ ٹھیک ہے، میں مانتی ہوں کہ اس میں اس کا اپنا بھی بہت زیادہ ہاتھ ہے، قصور ہے، لیکن اس کے باوجود اتنی پبلک میں اپنے آپ کو لے کر آنا، بتانا کہ آسان بات نہیں ہے۔ اس وقت بھی اس کی تکلیف اور دکھ کو سمجھنے اور محسوس کرنے کے بجائے ابھی بھی لوگ اپنی نیگیٹیوٹی سے باز نہیں آ رہے، باہر نہیں نکل رہے، اور باہر اس آؤٹ آف دا باکس سوچ ہے ہی نہیں۔ بس جس سوچ پہ لگا دیا ہے ریاکشن چینلز کے، اس کے علاوہ سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ یہ ہم نے یوٹیوب کی دنیا کو کیسا کلچر بنا کے رکھ دیا ہے کہ ہم لوگوں کے گھروں کے مسائل کو ریاکشنز کے تھرو انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنا دیا ہے۔
کتنے افسوس کی بات ہے. کسی کی تکلیف کو ویوز سے کمپیئر کیا جا رہا ہے، کسی کا درد بحث بن جاتا ہے اور کسی کی عزت چند کلکس کے لیے قربان کر دی جاتی ہے. اختلاف کرنا غلط نہیں، تنقید کرنا بھی غلط نہیں ہے، لیکن کسی کی پرائیویٹ لائف کو تماشا بنانا، بغیر تحقیق کے فیصلے سنانا یا کسی کی مشکل کو اپنی مقبولیت کے لیے استعمال کرنا اخلاقی طور پر بہت ہی خطرناک بات ہے. اور افسوس کے ساتھ ہی یہ ساری ویڈیوز آتی ہیں اور ساتھ ہی پھر آ جاتی ہے امی نجومہ کی ویڈیو، جو پھر اسی بات پر قائم ہے، اپنی جگہ پر کھڑی ہوئی ہیں. ایون دو امبر کے منہ سے ہر کیے ہوئے بتائی ہوئی سٹوری وہ اپنے منہ سے بتا چکی ہے کہ اس کے ساتھ کیا کیا ظلم ہوئے ہیں. وہ ابھی بھی یہی فرما رہی ہیں کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا اور یہ بالکل غلط ہے، اور وہ اپنی ہی سٹوری بیان کر رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو افسوس کہ پہلے آپ لوگوں کی زندگیاں تباہ کرتے ہیں اپنے ریاکشنز کے تھرو، اور جب وہ انسان پبلک میں آ کے اپنی جسٹیفیکیشن پیش کرتا ہے تو اس کو بھی آپ لوگ ڈاؤٹ فل بنا دیتے ہیں. مانتی ہوں کہ ولاگرز کو اپنی پرائیویٹ لائف کو پرائیویٹ ہی رکھنا چاہیے، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ریاکشن چینلز ان کے گھریلو مسائل کو عوامی تماشا بنا دیں. ٹھیک ہے، کسی کی عزت کو نقصان پہنچانے کے لیے معلومات پھیلائیں یا کسی کی تکلیف سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا یہ اسلامی اخلاقیات کے مطابق ہے، جبکہ یہ لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم یہاں پر بیٹھ کر جہاد کر رہے ہیں. اسلام ہمیں پردہ پوشی، انصاف اور تحقیق کی تعلیم دیتا ہے. مجھے سب سے زیادہ افسوس اس وقت ہوتا ہے جب لوگ کہتے ہیں کہ اگر وہ اچھی بیوی ہوتی تو یہ سب نہ ہوتا. میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ فرض کر لیتے ہیں کسی عورت سے غلطیاں ہوئیں، کیا اس کے بعد اس پر ظلم جائز ہو جاتا ہے؟ فرض کر لیں میاں بیوی میں اختلاف تھا، کیا اس کا حل تشدد ہے؟ اگر بیوی پرفیکٹ نہیں ہے نا، تو کوئی بھی شوہر پرفیکٹ نہیں ہے اس دنیا میں. غلطی کی اصلاح ہو سکتی ہے، لیکن اس پر ظلم نہیں ہو سکتا ڈنڈوں کے ذریعے. اور مردوں سے بھی ایک سوال ہے میرا کہ اللہ نے آپ کو گھر کا ذمہ دار بنایا ہے، محافظ بنایا ہے، رحمت کا ذریعہ بنایا ہے، ظلم کرنے والا نہیں. اگر آپ کے گھر میں کوئی غلطی ہو رہی ہے تو آپ کا کردار انصاف کرنا ہے، نہ کہ طاقت کا غلط استعمال کرنا. اس ویڈیو میں صاف طور پر نظر آ رہا ہے کہ جو اماں جی ہیں، آئی اسیومنگ کہ وہ امبر ناز آفیشل کی ساس ہیں، جن کو انہی میں سے کسی ایک آدمی نے دھکا دیا ہے، جس سے وہ چیختی ہیں، گر جاتی ہیں، چلاتی ہیں. تو اس میں امبر ناز کا کہاں سے آ گیا کہ اس نے دھکا دیا ہے؟ آپ کے اپنے ہی کسی اولاد نے یا لڑکے جو کوئی بھی وہ ہے، اس نے ان کو دھکا دیا. ٹھیک ہے، یہ بھی میں نے اپنی آنکھوں سے ہی دیکھا ہے. تو ہمیں نا بطور معاشرہ اپنا احتساب کرنا ہوگا کہ ہم عورت سے ہی ہر وقت پرفیکشن کی توقع کیوں کرتے ہیں کہ عورت ہی میں غلطی ہوگی، عورت صحیح نہیں ہے. ہم اس کے کردار پر فوراً سوال کیوں اٹھاتے ہیں، لیکن مرد کے کردار، غصے اور رویے پر خاموش کیوں ہو جاتے ہیں؟ انصاف کا مطلب یہ ہے کہ ہم رشتے دیکھ کر فیصلہ نہ کریں، حق دیکھ کر فیصلہ کریں. کوئی بھی گھر صرف ایک عورت کے صبر سے نہیں بچتا. گھر محبت، عزت، ذمہ داری اور رحم سے بچتے ہیں. ایک عورت کا احترام کرنا کمزوری نہیں ہے، ایک مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ نرمی کرنا کمزوری نہیں ہے، یہی اصل طاقت ہے. ہمیں مل کر ایک ایسا معاشرہ بنانا چاہیے جہاں ہر مظلوم سے یہ نہ پوچھا جائے کہ تم نے کیا کیا تھا، بلکہ پہلے ظالم سے پوچھیں کہ تم نے ایسا کیوں کیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو انصاف کرنے والا، سچ بولنے والا اور ظلم کے خلاف کھڑے ہونے والا بنائے. یہ نہ کہ ہمیں اس ظلم کو پھیلائیں اور یہ کہیں کہ امبر تو ہے ہی ایسی، اس کی تو پتہ نہیں کتنی شادیاں ختم ہو چکی ہیں، یہ تو یہی ڈیزرو کرتی ہے. کیونکہ یہ چیزیں ہمیں نہیں پتہ، وہ جو دکھا رہی ہے صرف وہی اس کا ایک ہمیں نظر آ رہا ہے. جو اس کی پرسنل لائف میں ہو رہا ہے، بیہائنڈ دا کیمرہ کیا چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، ہم اس سے واقف نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو بے شک یہ بات ہے کہ دونوں سائیڈ آف دا سٹوری کو جاننا ضروری ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کوئی بھی سچویشن، کوئی بھی سرکمسٹانس اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ عورتوں پر ڈنڈے برسائے جائیں. ٹھیک ہے، یہ چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ سارا قصور امبر ہی کا ہے، میں یہاں پر ان سے اختلاف کرتی ہوں، کیونکہ اس کی زندگی تباہ کرنے میں اگر اس کا اپنا ہاتھ ہے، جو کہ ہے 20% اس کا اپنا ہاتھ ہے، لیکن 80% سوشل میڈیا،
ریئیکشن چینلز کا ہاتھ ہے جو کہ ڈیلی بیسس پہ، آپ خود سوچیں، ڈیلی بیسس پہ آپ کی اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے سانس لینے کے اوپر تنقید کی جائے اور پھر لوگ اس کو دیکھیں. اور آپ کے ان لاز کو تو چاہیے، موقع چاہیے کہ آپ کی بہو کی جو بیان کر رہے ہیں، جو آپ کی برائیاں نکال کے دکھا رہے ہیں، تو اس کو روز دیکھیں، اس کی وہ برائیاں پکڑیں اور پھر اس کے منہ پہ دے ماریں آن اے ڈیلی بیسس. تو یس، ریئیکشن چینلز نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے نیگیٹیولی، اس کی زندگی کو نیگیٹیولی امپیکٹ کرنے میں. اس چیز کو ہمیں ماننا ہوگا، سمجھنا ہوگا، اس چیز کو ہم چھٹلا نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل سمجھ دیں اور ہمیں اپنی منہ سے اپنی زبان سے اچھی بات کرنے کی توفیق عطا کریں. آمین، اللہم آمین. تو بس فرینڈز، یہی تھی آج کی وہ باتیں جو میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی تھی. کانسٹنٹلی اس کیوٹک سچویشن کو دیکھ کے آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ کیا کریں، آپ کہاں جا کے اپنا سر ماریں، کیونکہ لوگ ہیں کہ وہ بات سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں کہ سچویشن ہے کیا. یہاں پر کسی کا ساتھ نہیں دیا جا رہا، ایک غلط کانسیپٹ، ایک تشدد کے اگینسٹ بات کی جا رہی ہے جو کہ کسی کے لیے بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اگر یہاں پر، حالانکہ مجھے ریئیکشن چینل سے سخت نفرت ہے، آپ سب جانتے ہیں، لیکن اگر ان کے اوپر بھی اس طرح ڈنڈے برسائیں گے لوگ تو ان کے لیے بھی حق میں بات کی جائے گی. ٹیک کیئر، اللہ حافظ، انٹل نیکسٹ ٹائم.